نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دینی مسائل میں آج ہم جس موضوع کے لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے فلسطین کے حوالے سے جو اس وقت غزہ کے اندر جو اسرائیل اور یہودیوں نے جارحیت برپا کی ہوئی ہے اور ظلم بربریت کی داستان رقم ہو رہی ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان سامنا کر رہے ہیں اور اللہ کی مدد نصرت کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے جو مسلمان خاص کر کے مسلم حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم نے اسٹوڈیو میں آج دعوت دی ہے اہل سنت والجماعت قلندرآباد سرکل کے صدر حضرت مولانا مفتی ندیم اختر صاحب کو۔ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ قلندرآباد سرکل اہل سنت والجماعت کے نائب صدر حضرت مولانا شفیع اللہ محمدی صاحب بھی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ ان دونوں حضرات کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اس وقت وہاں کے حالات کیا ہے اور مسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہیں کہ اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے، غم میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اسلام اور شریعت کی تلقین اور وصیت ہے کہ دوسرا مسلمان اس کا معاون و مددگار بنے۔ اس حوالے سے بات ہوگی اور ساتھ ساتھ چونکہ قلندرآباد میں یہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں دونوں حضرات، اور وہاں ایک دفاع صحابہ و استحکام پاکستان کانفرنس کے نام سے ایک پروگرام منعقد کیا ہے، اور اس پروگرام کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے کہ اس کی کیا تیاریاں ہیں اور اس میں کون حضرات تشریف لا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ مولانا مفتی ندیم اختر صاحب، غزہ کے حوالے سے اس وقت جو صورتحال بنا ہوا ہے اور پورے عالم اسلام کے مسلمان اس پر غمزدہ ہے، پریشان ہے، یقینا تو ایک تو یہ کہ اس وقت حالات کیا ہے، دوسرا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون اخوہ، وقال تعالی لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، سامعین، قرآن کریم فرقان حمید کی یہ دونوں آیات مبارکہ میں اللہ جل جلالہ اہل ایمان کو دو باتیں سمجھا رہے ہیں۔ پہلی بات کہ دنیا میں بسنے والے تمام کلمہ گو مسلمان جس رنگ، جس قوم، جس علاقے، جس قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ آپس میں مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ ایک وہ مضمون سمجھا رہے ہیں جس کی سمجھنے کی مجھے اور آپ کو آج کے دور میں زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت سمجھو۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے جو پہلی آیت میں بات سمجھائی کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جیسے ایک آدمی اپنے حقیقی بھائی کے دکھ کو، درد، تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہی کلمے کا وہ عظیم رشتہ جو اللہ نے ہمارے درمیان قائم کیا ہوا ہے، یہ بھی اتنا مضبوط اور عظیم رشتہ ہے۔ اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے دکھ درد کو محسوس بھی کریں اور ان کے لیے جس چیز کے ہم مکلف ہیں اپنی اس استطاعت کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعاون، ہماری مدد، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ غزہ کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ موجودہ دور کے اندر ان حالات میں غزہ کے مسلمان اللہ کی ذات پر مدد، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اللہ کی مدد کے پیش نظر دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ وہ معصوم بچے جو اس وقت اپنے گھر کی چھت سے بھی محروم ہیں، ماں باپ کی شفقت سے بھی محروم ہیں، لیکن
دشمن کے سامنے اس انداز میں ان کے جذبات اور احساسات یہ ہیں کہ وہ آج کا مسلمان ہمارے جیسا آج کے اس دور میں ہمارے اس ملک میں ہزاروں لوگ ایک طرف اور وہاں کا ایک معصوم بچہ جو اس کے ایمانی جذبات ہیں وہ ایک طرف کے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں اور اسی کے بلبوتے پر وہ دشمن کے سامنے کھڑے بھی ہیں۔ اور دشمنان دین اور دشمنان اسلام روز اول سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، اور فلسطین وہ انبیاء کی سرزمین ہے، بیت المقدس ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور انبیاء سابقین کا بھی قبلہ رہا ہے۔ تو جس طرح بیت اللہ کی عزت اور عظمت کے لیے آواز اٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے، ایسے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اور اس کے تقدس کے لیے آواز اٹھانا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اب اس کے مدد کے مختلف طریقے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی منکر چیز کو دیکھو تو اس کے سامنے اس کے خلاف اگر ہاتھ سے طاقت رکھتے ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسرے نمبر پر اپنی زبان سے اس کو برا کہو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا درجہ ہے اپنے دل میں اس کو برا سمجھو۔ اب یہاں پہلا درجہ جو ہے کہ یہ دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ تمام اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، خاص کر ہماری حکومت وقت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری افواج جو ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں جو ملکی سلامتی کے، ان کو چاہیے کہ یہ پہل کرتے ہوئے اپنے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے یہاں سے جو ہے نا فوجی دستوں کو روانہ کریں، کیونکہ حکومت کے اس اقدام سے ایک تو ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور مسلمانوں کے اوپر جو فرض ہے اس کی ادائیگی بھی ہوگی۔ اور یہ کام عام عوام اپنے طور پر اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ بیت المقدس ہم سے بہت دور ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت سارے وسائل اور اسباب کی ضرورت ہے، راستوں میں بہت سارے آگے جو ہے نا وہ حالات آتے ہیں، تو یہ حکومت ہی کی اجازت کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ اس میں اقتداء میں اس اقدام کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر میری اور آپ کی ذمہ داری، یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی کھل کے بات کی کہ حکومت وقت کی ذمہ داری اس وقت بنتی ہے کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ افواج پاکستان جو خاص کر کے ہمارا ملک کہ افواج پاکستان کے دستے روانہ کی جائے اور ان لوگوں کی مدد کی جائے، اس وقت اس کو ضرورت ہے۔ لیکن بحیثیت عام عوام کی بات کر رہے ہیں، مولوی صاحب شفیع اللہ صاحب آپ اس بارے میں ذرا اگر وضاحت فرمائیں کہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ وہ دور ہے، اتنے وسائل اسباب نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہاں تک پہنچ سکے، ان کی مدد کر سکے یا ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے لڑ سکے کفر کے خلاف، تو بحیث مسلمان کتنا اختیار ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت ان بھائیوں اور ان مسلمانوں اور ماں بہنوں کے لیے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بحیثیت مسلمان وہاں جا نہیں سکتے ہیں، وہاں ان کی مدد میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، کم سے کم ان کے لیے یہاں سے دعائیں بھی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی چیزیں ہیں ان کو استعمال نہ کریں، تو دعاؤں سے کام چل جائے گا؟ الحمدللہ دعائیں اگر ہم کرتے رہے، دیکھو اگر اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو اسرائیل کی چیزیں ہیں پاکستان میں بک رہی ہے، ان چیزوں کی جب ہم مخالفت کریں گے، ان کو استعمال نہیں کریں گے، تو یہ فلسطینیوں کے ساتھ ہم ظلم کے اندر یا اس کی مدد کے اندر ہم شریک ہو سکیں گے، ان کے ساتھ ظلم کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب وہ جیل کے اندر تھے، جمعے کی نماز کے لیے وہ باہر نہیں چھوڑتے تھے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل کے دروازے تک جاتے تھے، پھر وہاں سے واپس ہو جاتے۔ تو کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت آپ کو تو پتہ ہے کہ وہاں تک آپ کو چھوڑتے نہیں ہے باہر جانے کے لیے، تو وہاں دروازے تک کیوں جاتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بس میں اتنی بات ہے، یعنی میرے جو کوشش ہے اس کو تو میں کروں، تو ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات نہ بنائیں۔ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ نے کہ وہ جیل کے دروازے تک جاتے تھے اور واپس آتے رہے کہ میں جتنا اختیار استطاعت ہے اتنا میں کر سکتا ہوں، آگے نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اسی کو بات کو لے کر ہم جو عام مسلمان ہیں یا جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم،
تو ہم بھی تو دروازے تک نہیں گئے نا، ہم تو اپنے گھر ہم نے دیکھو ان کے یعنی بارڈر خلاف تک ہم گئے آواز ہیں، اٹھائی ہے، ہم نے آواز اٹھائی بارڈر ہے، تک جا سکتے ہیں نا. ہمارے علماء نے کیا کر دی ہے، جی آواز اٹھائی ہے، اور ہمارے بڑوں نے فتویٰ بھی دی ہے کہ جہاد کیا ہے، فرض ہے. فرض ہے، ٹھیک جب ہے. جہاد فرض ہے تو ہر کلمہ گو مسلمان کو چاہیے کہ ان مسلمانوں کی دکھ اور درد کے اندر برابر شریک ہو جائے. تو وہی بات کر رہا ہوں نا میں کہ اتنا تو وہ جائے نا. تو ہم نے انشاءاللہ گھر سے باہر نکل کے احتجاج بھی کیا ہے اور آواز اٹھائی ہے، ایوان تک ہم نے آواز اٹھائی ہے، پھر احتجاج بھی کیے ہے، مارچ بھی کیے. ان مارچ کے اندر آواز اٹھائی کہ فلسطین مظلوم مسلمانوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمارے بس کے اندر اتنی بات تھی کہ ہم گھر سے باہر نکل گئے. اب وہاں جانے کے لیے ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، وہاں جانے کے لیے ہمارے پاس راستے بھی نہیں ہیں. اب وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، خصوصاً افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ راستے بنائیں اور وہ آگے بڑھ جائے. تو ہم انشاءاللہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت فوج کے اداروں کے شانہ بشانہ انشاءاللہ چلیں گے. ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ اس کے لیے کر سکے. اچھا حضرت جی اس نے تو بات کی کہ جتنا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کی مصنوعات کا کم از کم درجہ تو یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ کر دیں، اور کرنا بھی چاہیے. اور تقریباً اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر جو ہم دیکھ رہے ہیں. بلکہ عام مسلمان بھی نہیں، دکاندار تاجر حضرات خود اپنی دکانوں سے وہ پروڈکٹ ہٹا رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. اللہ جزائے خیر دے اور ان کا صلہ اللہ ضرور دے گا ان کو. یہ جو بات کی کہ مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو اس کا کوئی فائدہ اثر پڑ سکتا ہے اس پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنوعات کے بائیکاٹ کا فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ لوگ یہودی جب معاشی طور پر مستحکم ہوتے ہیں، ہماری وہ چیزیں جو ہم ان کی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آمدن کا ایک مخصوص حصہ مختص کیا ہوا ہے اس بات کے لیے کہ وہ اپنی وہاں کی NGOs اور اپنی اداروں کے لیے سپرد کرتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ تشہیر کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. کہ اگر میں اور آپ اگر یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ ہم ان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہم ان مظلوم مسلمانوں کے جو خون بہہ رہا ہے اس میں تاکہ ہم شریک نہ ہو، کہ ہمارے پیسے سے وہ اسلحہ خرید کر تاکہ ان کے خلاف استعمال نہ کر سکیں. اور اس معاشی بائیکاٹ کا اثر پہلے بھی پڑا ہے، اور آج کے دور میں اس کی ایک زندہ مثال ہمارے کلندرآباد مین بازار کے اندر ہمارے بہت سارے تاجر بھائیوں نے گزشتہ کل اور پرسوں ان 2 دنوں کے اندر بہت سارے ایسے دکاندار تھے کہ انہوں نے وہاں سے ان مختلف کمپنیاں جو یہودیوں کی ہیں ان کی کمپنیوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ان کی چیزوں کو اپنی دکانوں سے نکالنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے جن ڈیلروں سے وہ خریدی ہوئی تھی ان کو واپس کی. یہاں تک کہ ان کے فریج، ان کے چلر وغیرہ جو ہے نا، آج کی خبر یہ ہے کہ بہت سارے دکانوں سے انہوں نے وہ بھی ان کو اٹھا کر واپس کر دیے کہ ہم آپ ان لوگوں کی کوئی چیز بھی جو ہے نا استعمال نہیں کریں، کیونکہ یہ ہمارا پیسہ ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف جو ہے نا وہ استعمال ہو رہا ہے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کو اس بات کا جواب دے سکیں، یا اللہ یہ تو ہمارے بس میں تھا کہ ہم ان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ کام ہم نے کر لیا. اور دوسری بات کہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہا کہ میں نے انسان پر اس تکلیف جس کا اس کو میں نے مکلف بنایا، جتنی اس کو استعداد دی اس سے زیادہ کا بوجھ اس پہ نہیں ڈالا. تو میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کم از کم 3 کام ہم ضرور کر سکتے ہیں. نمبر 1 پر کہ ہم اپنی نمازوں میں، نوافل میں، دعاؤں میں اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کو یاد کریں، ان کے لیے اللہ سے مدد کی دعا مانگیں. دوسرے نمبر پر امت مسلمہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اجتماعی لحاظ سے امت مسلمہ استغفار کرے، یا اللہ یہ ہم پر تیرا بھیجا ہوا اگر کوئی ناراضگی کی وجہ سے عذاب ہے تو یا اللہ اس کو دور کر، کہ کافر جو ہے نا وہ مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح جو کاٹ رہے ہیں، یا اللہ اگر یہ تیری آزمائش ہے یا اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکال دے. اور تیسرے نمبر پر ہم مسلمان سارے مل کر اگر وہاں ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم جہاد کے لیے میدان میں نہیں اتر سکتے، کمزور ہیں، تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ وہاں جو لوگ وہاں مسلمان جو ہے
وہاں کے مجاہد، وہاں کی عوام جو دشمنوں کے خلاف اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں اتری ہوئی ہے، ہم ان کے ساتھ مالی مدد کریں، ان کے ساتھ اپنا جو ہے نا مال میں سے ان کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ ان کی خوراک، ان کی دیگر ضروریات جو ہے نا ان میں ہم شریک ہو سکیں۔ یہ اقدام بھی جو ہے نا ہمارے لیے، اور اس پر ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری اس تھوڑی سی کاوش کو قبول کر کے اللہ ہماری اس آزمائش کو جو ہے نا ہم سے دور فرما دے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ میں حکومت وقت سے ایک عام شہری پاکستان کا ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی حکومت سے اور تمام اسلامی حکومتوں کے سربراہوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کے لیے، حکومت جو ہے نا یہ اعلان کرے کہ ہم آپ کے لیے سرحدوں کو جو ہے نا وہ کھولتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں اور اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز بحیثیت مسلمان اور ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے انشاءاللہ میں خود بھی اور میرے بہت سارے ایسے جاننے والے لوگ اس عزم کا ارادہ رکھتے ہیں کہ آج اگر حکومت جو ہے نا یہ اعلان کرے اور ہمیں اجازت دے، ہمارے لیے راستے ہموار کر دے، تو انشاءاللہ ہم اپنے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اور اپنے قبلہ اول کی جو ہے نا حفاظت کے لیے جو ہے نا جانے کے لیے بھرپور تیار بھی ہیں اور اس کا عزم اور ارادہ رکھتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ہمیں وہ ہمت دے، وہ ایسا ایمانی جذبہ دے جیسے اللہ نے صحابہ کرام کو دیا ہوا تھا، اور جیسے آج کے دور میں وہاں کے مسلمانوں کا جو جذبات ہیں ایمانی، اللہ ہمیں بھی ایسے جذبات دے تاکہ ہم بھی اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کر سکیں۔ حضرت محمدی صاحب، آپ چونکہ ایک جماعت کو سرکل میں ہیڈ کر رہے ہیں، نائب صدر ہیں آپ اپنی جماعت کے، جس طرح کہ پہلے لازمی بات ہے وہاں خوراک کی بھی ضرورت ہے، کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، خیموں کی بھی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، ہر لحاظ سے، تو جیسے پہلے باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت اس کے لیے یہاں چندے یا یہ چیزوں کا جمع کر کے پھر باقاعدہ بھیجے جاتے ہیں وہاں، تو آپ کی جماعت اس کے لیے کوئی سوچ رہی ہے یا کچھ کیا ہے اقدامات اس کے لیے کہ یہاں ہم کچھ فنڈ جمع کریں ادویات کے لیے یا باقی چیزیں؟ تو ایسا کوئی جماعت کی پالیسی ہے یا سوچا ہے اس بارے میں؟ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے جس طرح باقی جماعتیں کر رہی ہیں، جیسے جماعت اسلامی کا خدمت فاؤنڈیشن وغیرہ؟ ماشاءاللہ جس طرح اور جماعتیں ان کے لیے فنڈ جمع کرنے کے اندر کوشش کرتے ہیں، مالی معاونت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم اگر ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے مالی معاون بن جائے، اور جس طریقے سے فنڈ وغیرہ لوگ جمع کرتے ہیں تو فنڈ بھی جمع کر لے۔ ہماری جماعت نے الحمدللہ ابھی کوئی اعلان کیا نہیں ہے، لیکن اگر جس طرح اور نہیں ہوا ہے جماعت کیا کہتے ہیں آپ؟ اس بارے میں ابھی تک کوئی جماعت کا مشورہ نہیں ہوا۔ جب جماعت کا مشورہ ہو جائے اور جماعت کے منشور کے مطابق جب اعلان ہو جائے تو پھر انشاءاللہ فنڈ جمع کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس قدم کو بھی آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے، شانہ بشانہ چلیں گے۔ اچھا ندیم صاحب جی، آپ کے ہاں چونکہ ایک پروگرام آپ لوگوں نے کیا ہے دفاعی صحابہ و استحکام پاکستان کے حوالے سے، تو اس کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہے اور کب ہے یہ پروگرام اور اس کے مقصد کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا پروگرام 16 اپریل بروز بدھ صبح 10 بجے مین بازار کلندر آباد سی پیک مارکیٹ کے ساتھ یعنی کہ ہمارا ایک گراؤنڈ ہے، وہاں انشاءاللہ اس پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے دفاع صحابہ و استحکام پاکستان۔ دفاع صحابہ کا عنوان جو ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مقدس شخصیات ہیں جن کے ذریعے سے میرے اور آپ تک تمام لوگوں تک دین اسلام کامل اور اکمل پہنچا۔ اللہ کا کتاب قرآن کریم کی صورت میں، نبی علیہ السلام کے فرامین کی صورت میں، اور پورے کا پورا دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اور اس پروگرام کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہماری عوام، ہم مسلمانوں تک صحابہ کرام کی زندگییں، ان کی زندگی کے اطوار، اخلاق، عادات جو ہے وہ ہمارے علماء کرام آ کر ان کی اس سیرت اور کردار پر روشنی ڈالیں گے، اور تاکہ عام عوام تک ان کے کردار کو پہنچایا جائے، اجاگر کیا جائے ان کی زندگیاں، تاکہ ہمارا عام مسلمان صحابہ کرام کو اپنا رول ماڈل بنا کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکے۔ اور باقی دوسری بات رہی تیاری کے حوالے سے، تو تیاریاں الحمدللہ ہماری اس پروگرام کی جو دعوتی مہم تھی وہ الحمدللہ بالکل آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر جگہ تک
جو ہے نا اس آواز کو پہنچایا جائے، ہر مسجد میں، ہر محلے تک ہمارے ذمہ داران، ہماری جماعت کے کارکنان جو ہے نا وہ اس پیغام کو لے کر پہنچے ہیں، اور آپ کے توسط سے، اس نیوز چینل کے توسط سے ہم آگے آپ تمام لوگوں سے یہ مطالبہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ اس مذہبی کانفرنس میں شریک ہو کر صحابہ کرام سے اپنی عملی محبت کا ثبوت بھی دیں۔ انشاءاللہ یہ محبت دنیا میں بھی کام دے گی، اور کل قیامت کے دن جب سارے لوگ میدان معاشر میں جمع ہوں گے تو اس محبت کا ایک صلہ وہاں یہ ملے گا کہ انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کی ذات پر کامل یقین اور امید ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی معیت بھی وہاں پر نصیب فرمائیں گے۔ تو ہماری اس کانفرنس کی تیاریوں میں بہت سارے ہمارے دوستوں نے محنت کوشش کی، اور ان کے لیے بھی ہم یہاں سے دعا گو ہیں کہ کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے ہمارے بہت سارے ساتھی جو معاونین مخلصین ہیں، کہ اللہ ان کو بھی اپنی شان کے مطابق بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہماری اس کانفرنس میں بہت سارے ہمارے مہمانان گرامی بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے مہمان ہیں للکار حیدری حضرت مولانا عبد الجبار حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو شاگرد رشید ہیں حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ اس کے علاوہ ہمارے اس کانفرنس کے مہمان ہیں حضرت مولانا اسلام الدین عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کانفرنس کے تیسرے مہمان ہماری جماعت اہل سنت والجماعت کے صوبائی صدر حضرت مولانا عطا محمد دیشانی صاحب، اور اس کانفرنس میں خصوصی طور پر شرکت فرما رہے ہیں ہماری جماعت کے سرپرست سفیر امن نواب زمانہ حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، اور اس کے علاوہ بہت سارے شعرائے کرام، سیاسی مذہبی زعمائے ملت اور عام عوام جو ہے نا وہ بھی یہاں بہت سارے لوگ سرکردہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہے آپ کے، اس میں باقی مکتب فکر کے نمائندگی بھی ہے، ان کو بلایا یا نہیں بلایا شفیع اللہ صاحب؟ یہ دفاع صحابہ کا کام، اس کے اندر باقی مکتب فکر کے لوگ بھی شریک ہیں، ان کو بھی مدعو کیا ہے؟ بریلیہ مکتب فکر کے لوگ بھی اس کے اندر مدعو کیا گیا، وہ بھی اس کے اندر شرکت کریں گے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ کو بھی مدعو کیا گیا، وہ بھی اس کے اندر شرکت کریں گے، کیونکہ یہ دفاع صحابہ کا کام یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کا ذمہ داری ہے کہ وہ یہ صحابہ کے کیا کر لے، دفاع کر لے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع خود کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع خود کیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہ اسلام کے محسن ہے، کہ صحابہ کرام نے یہ دین کو، کلمہ کو، نماز کو، یعنی جو دین کے احکامات ہے، تمام احکامات کو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو صحابہ کرام یہ اسلام کے محسن ہوئے۔ جب اسلام کا محسن ہوئے تو اسلام کے محسن ہونے کے ناطے سے ہمارے ذمہ داریاں بنتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی دفاع بھی کریں، ہم صحابہ کرام کی مدح بھی بیان کریں، ہم صحابہ کرام کی تعریف بھی بیان کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دے، اعلان کیا، رضامندی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو ہر مسلمان کا ذمہ داری ہے کہ اس پروگرام کے اندر خود بھی شریک ہو، دوسرے مسلمان بھائیوں کو شرکت کرنے کی بھی دعوت دے، اور جس مکتب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں تو اس کانفرنس کو اندر شرکت کر کے اس کانفرنس کو کیا کر لے، کامیاب بنا لے۔ حضرت آپ بھی کوئی مختصر میسیج دینا چاہتے ہیں پروگرام کے حوالے سے؟ آپ کے اس چینل کے توسط سے تمام عوام کو، تمام عوام جو سنی مسلمان بھائی ہیں، تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہو، آپ صحابہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت اور محبت میں اس کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ یہ محبت انشاءاللہ العزیز آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ ملے گا، اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا ضرور اس کانفرنس میں بر وقت تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور عقیدت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں زندگی اسلام کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات دونوں آپ کا بہت شکریہ
آپ نے وقت دیا اور موضوعات پر آپ نے گفتگو کی۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے بات آ گئی، علماء کرام، مفتیان کرام نے غزہ کے حوالے سے بھی بات کی اور جو پروگرام قلندرآباد کے اندر ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ بحیثیت مسلمان ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسد کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تڑپ جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، نہ نیند آتا ہے اور نہ کچھ اور، بلکہ ہر وقت پریشان رہتا ہے جب تک اس کا علاج نہ کیا جائے، اس کو ٹھیک نہ کر دیا جائے۔ ایسے ہی فرمایا کہ مسلمان دنیا کے جس کونے میں ہو، اگر وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، خاص کر کے اس وقت اگر ہم دیکھیں فلسطین اور غزہ کے مسلمان انتہائی مصیبت کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، ہم کچھ بھی نہ کر سکے تو کم از کم جو اس وقت لیڈرشپ ہے علماء کرام، جو مقتدر علماء ہیں اور جو اپنے اپنے مکتب فکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ جہاد ہم سب پر فرض ہے۔ تو اس کا ایک کمزور درجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مصنوعات ہے، اسرائیلی یا یہودی پروڈکٹ ہے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور بائیکاٹ دل سے کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں دکاندار حضرات کو چاہیے کہ وہ اس کو خریدے نہ، اور عام عوام کو چاہیے کہ وہ دکان میں جائے تو اس کے متبادل دوسرے مشروبات ہے یا کسی حوالے کوئی بھی چیز ہے وہ جو پاکستانی ہے کسی اور ملک کا ہے وہ خریدے، لیکن اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ یہود اس پر ناز کرتے ہیں اس وقت کہ ہم معاشی طور پر سب کے امام بنے ہیں، لیکن اسی معاشی لحاظ سے ہم نے اس کو مار دینا ہے، اور آج کل جنگ بھی معاشی ہے۔ تو اگر معاشی طور پر ہم کامیاب ہو جائے تو یہودی اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔